دنیا کے نقشے پر ایک ایسی ریاست تھی جہاں آدھونک تکنیک اور شاہی روایتیں ایک ساتھ چلتی تھیں۔ اس تقریب میں بادشاہ کے خاص دوست اپنی بیٹی نگہت کے ساتھ آئے اور منزہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن کر غریبوں کا مفت علاج کرتی رہی۔ سہانا ثانیہ، اس نے اپنی کاسمیٹک انڈسٹری سے دنیا بھر میں نام کمایا۔ ایک زمانے میں سلطنت نوران میں ایک بہت ہی عزت دار بادشاہ اور ملکہ رہتے تھے۔ پوری ریاست میں ان کے انصاف اور رحم دلی کے چرچے تھے۔ اللہ نے انہیں سب سے پہلے ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام عصمت خان رکھا گیا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ عصمت ابھی بہت چھوٹا ہی تھا کہ اس کی والدہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ بادشاہ نے کچھ عرصے بعد بشرا نامی ایک نیک دل خاتون سے شادی کر لی تاکہ ننھے عصمت کی پرورش اچھی طرح ہو سکے۔ بشرا نے محل میں آتے ہی عصمت کو اپنے سگے بیٹے سے بھی بڑھ کر محبت دی۔ وقت گزرتا گیا اور بشرا کے ہاں 2 اور بیٹے سلمان اور بلال پیدا ہوئے، جبکہ سب سے آخر میں ایک خوبصورت بیٹی سہانا پیدا ہوئی جو تینوں بھائیوں کی جان تھی۔ بچوں کی پرورش بہت محبت سے ہوئی۔ جب سب بڑے ہوئے تو سہانا کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنا بیوٹی برانڈ شروع کیا جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری سلطنت میں مشہور ہو گیا۔ بعد میں اس کی شادی ایک پڑوسی ریاست کے شہزادے سے کر دی گئی۔ رخصتی کے وقت تینوں بھائی بہت روئے اور بولے، یہ محل ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ ادھر سلمان کی دوستی منجزہ نامی ایک لڑکی سے ہوئی جو ڈاکٹر بننے کی پڑھائی کر رہی تھی۔ سلمان خاموش طبیعت کا مالک تھا۔ وہ روز اسپتال کے باغ میں منجزہ کے لیے گلاب بھیجتا مگر کبھی اپنا نام نہیں لکھتا تھا۔ منجزہ دل ہی دل میں جانتی تھی کہ یہ سب سلمان ہی کرتا ہے۔ دوسری طرف بلال بہت خوش مزاج اور شرارتی تھا۔ وہ فرحہ نامی لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ یونیورسٹی میں دونوں کی دوستی اور محبت کے چرچے عام تھے۔ بلال اکثر گانے گا کر فرحہ کو منایا کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ اور ملکہ کی شادی کی 25ویں سالگرہ آئی۔ محل کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا۔ اسی تقریب میں بادشاہ کے دوست اپنی بیٹی نگہت کو بھی ساتھ لائے۔ نگہت پہلی نظر میں عصمت خان کی سنجیدگی اور شرافت سے متاثر ہو گئی۔ جلد ہی دونوں کی شادی طے ہو گئی۔ شادی کے بعد پورا خاندان خوشیوں میں مصروف تھا۔ سلمان اور منجزہ جبکہ بلال اور فرحہ کی منگنیاں بھی دھوم دھام سے ہوئیں، مگر اچانک حالات بدل گئے۔ ایک دن سہانا روتی ہوئی محل واپس آئی۔ اس نے بتایا کہ اس کے دیور نے دھوکے سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ تینوں بھائی اپنی بہن کا دکھ دیکھ کر ٹوٹ گئے۔ اسی دوران ایک رشتہ دار علی صاحب نے ملکہ بشرا کے دل میں شک پیدا کر دیا۔ انہوں نے کہا، عصمت خان تو سوتیلا بیٹا ہے، ساری سلطنت اسی کے ہاتھ میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کل سلمان اور بلال کو بھی بے گھر کر دے۔ یہ بات سن کر ملکہ کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ جائیداد تینوں بیٹوں میں برابر تقسیم کر دی جائے، مگر عصمت نے یہ سب سن لیا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے لگا کہ جس ماں کو وہ سب سے زیادہ چاہتا تھا اسے بھی اس پر بھروسہ نہیں رہا۔ عصمت خاموشی سے محل چھوڑ کر پرانی حویلی چلا گیا۔ بلال اپنے بڑے بھائی سے بے حد محبت کرتا تھا، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ جب سلمان کو حقیقت کا پتہ چلا تو وہ اپنی ماں سے ناراض ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا، جب تک بھائی اور بھابھی واپس نہیں آئیں گے میں شادی نہیں کروں گا۔ منجزہ نے بھی سلمان کا ساتھ دیا۔ یوں پورا محل اداس ہو گیا۔ کچھ وقت بعد سہانا کا دیور اپنی غلطی مانتے ہوئے معافی مانگنے محل آیا۔ تب ملکہ بشرا کو احساس ہوا کہ رشتے دولت سے نہیں بلکہ اعتماد سے قائم رہتے ہیں۔ وہ فوراً پرانی حویلی گئیں۔ عصمت اپنی ماں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ملکہ نے اسے گلے لگا کر روتے ہوئے معافی مانگی۔ عصمت نے بھی اپنی ماں کو معاف کر دیا اور پورا خاندان دوبارہ ایک ہو گیا۔ اس کے بعد محل میں ایک بار پھر خوشیاں لوٹ آئیں۔ سلمان اور منجزہ کی شادی ہوئی، جبکہ بلال اور فرحہ بھی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ عصمت خان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو سلطنت کا اگلا وارث بنا۔ سلمان نے ملک کا سب سے بڑا کار شو روم کھولا، جبکہ منجزہ غریبوں کا مفت علاج کرنے لگی۔ بلال ایک مشہور گلوکار بن گیا اور فرحہ نے اپنی آرٹ کمپنی کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ سہانا بھی اپنی کامیاب بزنس وومن کی حیثیت سے خاندان کا فخر بن گئی۔ سلطنت نوران میں اب صرف محبت، اعتماد اور خوشیوں کی خوشبو تھی، کیونکہ سب جان چکے تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت خاندان کا ساتھ ہوتا ہے۔